السلام علیکم جناب، میرا سوال ہے کہ تقلید کیوں واجب ہے؟ تقلید کرنی ہے تو ہمارے جو احادیث کی کتب ہیں کسی کے لیے ائمہ حدیث کیوں لکھوائیں؟ منتظر آپ کے جواب کے قبلہ تک ہاشمی صاحب اور آپ کا مناظرہ جو آگا اسد اللہ یاری کے ساتھ ہوا تو وہ سارا سنا ہے میرا. میری سوال بھائی علی رضا تھیم بھائی کا جی ہے کہ یہ پڑھی ہے پیچھے ملا یاز الفقی، یہ اوپر پڑھی الکافی. جب محدثین نے یہ اہتمام کیا ہے، معصومین کے زمانے سے ہی کتابیں لکھنے کا رواج ہوا، اور خود امام علی بھی املا کرتے تھے. ہم ان کے سوال کو تھوڑا وسیع اور علمی بناتے ہیں. تو احادیث لکھنے کا رواج تھا، تو آج یہ تقلید جائے گزین کیسے ہو گئی احادیث کے؟ سوال یہ ہے. جی دیکھیں، اس سوال کے اندر دو جو ہے وہ چیزوں کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ تقلید کہتے کیسے ہیں، یہ بات کلیئر نہیں ہوتی. دوسرا، تقلید کے واجب ہونے کا مطلب کیا ہے. جب یہ دو پوائنٹ آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گے، باقی چیزیں کیا آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی. آپ ہمارے سے تقلید کیسے کہتے کیسے ہیں. تقلید کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی فقیہ کے فتویٰ کے اوپر عمل کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں. اب یہاں پہ فتویٰ کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ فتویٰ جو ہم کسے کہتے ہیں. فتویٰ کیا ہوتا ہے، حکم شرعی کو بیان کرنا. یعنی فتویٰ کی اگر آپ آج بھی ڈکشنری میں دیکھیں، اردو ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ فتویٰ کا مطلب کیا ہے، حکم شرعی کو بیان کرنا. یہ جو حکم شرعی کو بیان کرنا ہے، اس کے دو طریقے جو ہے وہ رائج رہے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ شریعت کا حکم بیان کریں گے اور روایت نقل کر دیں گے. جب آپ روایت نقل کریں گے تو اس کے اوپر آپ ذمہ داری لیں گے کہ یہ جو میں روایت نقل کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک حجت ہے اور یہی صحیح ہے، اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی تمہارے لیے کیا ہے، شریعت کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ عام طور پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا اکثر طور پہ رہا ہے، مکمل نہیں رہا، اکثر طور پر ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ روایات کیا نقل کر دیتے تھے اور ذمہ داری کیا لے لیتے تھے کہ یہی جو روایت ہے وہ میرے نزدیک کیا حجت ہے. یہی چیز کیا ہے آپ کو وہاں پہ ملتی ہے. کتاب آپ من لا یعذر الفقیہ میں آپ چلے جائیں، یہ کتاب میرے پاس ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، من لا یعذر الفقیہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. اس کے آپ مقدمہ میں کیا چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کا مقدمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے من لا یعذر الطبیب، تو آپ اسی طرز کی جو ہے وہ ایک کتاب لکھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں نے اس کی بات کو کیا مان لیا. اچھا، آگے انہوں نے کیا لکھا کہ وہ صنفت لہ ھذا الکتاب، میں نے اس کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف کی، بحسب الاسانید، اس میں اسانید وغیرہ کو حذف کر دیا تاکہ طرق زیادہ نہ ہو جائیں. اچھا، آگے یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ جملہ جو ہے وہ پڑھنے کے جو ہے ممکن ہے کہ ولم اقصد فیہ قصد المصنفین، کہ میں نے اس کتاب میں وہ ارادہ نہیں کیا کہ جو مصنفین عام طور پہ ارادہ کرتے ہیں کہ فی ایراد جمیع ما رواہ ہو، کہ جو بھی راویوں نے روایت کی ہوتی ہے وہ سب کو کیا نقل کر دیتے ہیں. بل قصد الی ایرادھا افتی بھی، بلکہ میں نے فقط وہی روایات نقل کروں گا اس میں افتی بھی، جن کے مطابق میں کیا دیتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں. وہ احکم، اور میں حکم لگاتا ہوں بصحت ہی، ان روایات کے صحیح ہونے کا. ٹھیک ہے. ان ہر قسم کی روایت کو نقل نہیں کروں گا. وہ اعتقد فی، اور اس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہ حجت فیما بینی و بین ربی، کہ یہی روایات کیا میرے اور میرے رب کے درمیان کیا حجت ہیں. اب یہ جو کتاب ہے نا، اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی فتاوی کی کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ کیا حدیث بھی ہوگی. ٹھیک ہے. 2 in 1 کا کیا یہ کام کرے گی کہ جو حدیث یہاں پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کریں گے، اس سے ہم شیخ صدوق علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی سمجھ لیں گے کہ وہ اسی روایت کو حجت مانتے ہیں، اسی روایت کو صحیح مانتے ہیں، اور اس کے مطابق کیا ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی من لا یعذر الفقیہ سے احادیث لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فقط حدیث لے رہا ہے. نہیں، وہ اگر اس حدیث کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے اور خود تحقیق نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ تحقیق لکھی کہ جی وضو میں جو ہے وہ ایک دفعہ دھونا جو ہے وہ درست ہے، جو دوسری دفعہ دھوئے گا وہ حرام کام کرے گا، بدعت ہے، وہ اسی حدیث کو لے لے گا. اسی حدیث کو لینے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے حدیث کے حجت ہونے میں، حدیث کے صحیح ہونے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تقلید کر لی، اس نے خود تھوڑی تحقیق کی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ تہذیب سے حدیث اٹھائے گا کہ وضو میں دوسری دفعہ دھونا کیا سنت ہے، مستحب ہے، تو اس نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کس کی تقلید کر لی، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کیا تقلید کر لی. تو لہٰذا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور خود سے تحقیق نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے میں، اور جو انہوں نے اوپر ہیڈنگ دی کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس میں آپ نے اس محدث کی کیا کی ہے، تقلید کی ہے. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں.
تو یہ کیا ہے فتوے کی پہلی قسم ہے کہ آپ فتویٰ نقل کریں گے اور اس میں کیا حدیث بیان کریں گے اور ذمہ داری بھی لے لیں گے. جیسے آج کل کی آپ مثالیں لیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ فیس بک پہ کوئی حدیث آپ نشر کرتے ہیں فقہی حدیث کہ جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وضو اس طرح سے چیز باطل ہوتا ہے اور آپ حدیث نشر کرتے ہیں اور آپ باقاعدہ کہتے ہیں بھی یہی معصوم کا حکم ہے, تو اس کا مطلب کیا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے. آپ نہیں میں نے فتویٰ تو نہیں دیا کہ یہی فتویٰ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ معصوم کا حکم ہے تو یہی فتویٰ ہو گیا. فتوے کی کوئی اور چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مومنین بھی فیس بک کے اوپر فقہی احادیث کو جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ یہ ان کی گردن پہ کیا ذمہ داری آئے گی کہ اس حدیث کو انہوں نے پوسٹ کیا اور یہ ذمہ داری لے لی کہ اس حدیث کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی حکم معصوم ہے اور یہ جو حدیث ہے میرے نزدیک فرمان معصوم ثابت ہو چکی ہے, جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کی نسبت ثابت ہو چکی ہے. تو یہ سارے کے سارا فتوی ہے, یہ تحقیق آپ نے کی ہے یا نہیں کی تو آپ نے فتویٰ کیا دے دیا. یہ کیا ایک بات ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ فتوے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ حدیث کو ریفرنس نہیں کریں گے, حدیث کو بیان نہیں کریں گے, بلکہ جو آپ نے حدیث سے حکم شرعی کو سمجھا ہے وہ حکم شرعی کے آپ لکھ دیں گے. اور اس کی مثال بھی ہمیں خود مولانا فقی میں کیا نظر آتی ہے کہ بعض جگہوں پہ وہ حدیث کیا نقل نہیں کرتے, وہ سیدھا سیدھا کیا حکم شرعی کیا لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اسکرین شیئر ہے تو میں آپ کو اس کی شروع میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کتاب و طہارت کے اندر کیا اس کی ہمیں کیا بہت ساری کیا مثالیں کیا مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ آپ چلے جائیں آگے, کتاب یہ مقدمہ ختم ہو پانی کے اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے فَأَسْرُ الْمَاءِ كُلُّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ طَهُورٌ كُلُّهُ وَمَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ وَمَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ. یہ کیا ہے فتویٰ ہے. یہ اس میں یہ نہیں کہہ رہے شیخ صدوق الرحمہ کے قال امام صادق علیہ السلام کے ماء البحر کے سمندر کا پانی کیا پاک ہوتا ہے, کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے, کوئی حدیث نے کرنے کی. ہاں اوپر ایک قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت لکھ دی کہ ہم نے جو ہے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اب آسمان سے پاک پانی نازل کیا اور نیچے کیا فتویٰ لکھ دیا کہ کنویں کا پانی بھی کیا پاک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جو ہے وہ یہ ایک حدیث لکھی امام صادق علیہ السلام کی کہ کل ماء طاہر الا ما علمت انه قاذر. اچھا یہ حدیث لکھنے کے بعد ایک اور حدیث لکھی اور اس کے بعد دیکھیں یہ پورا آدھے صفحے کا کیا فتویٰ لکھ دیا. اس میں دو صورتیں بنائیں کہ اگر آپ کو پانی مل جائے اور آپ کو نہ پتا ہو کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے تو آپ اس سے وضو کرنے پی لیں, اور اگر آپ ایسی چیز پائیں کہ جو جس نے اسے نجس کر دیا تو پھر آپ وضو بھی نہ کریں پیئیں بھی نہیں, مگر یہ کہ حالت اضطرار پیدا ہو جائے تو حالت اضطرار میں آپ پی سکتے ہیں لیکن وضو نہیں کر سکتے. جب وضو نہیں کر سکتے تو آپ کی ذمہ داری تیمم کرنا ہوگی, مگر یہ کہ پانی پر ہو, جب پر ہوگا تو پھر تو آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں وضو بھی کر سکتے ہیں چاہے اس کے اندر نجاست گری ہو یا نہ گری ہو, جب تک اس پانی کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے. اور اگر اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو پھر اس پہ وضو نہیں کرنا, اور کر کی مقدار جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے, عرض میں 3 ہوتی ہے. یہ سارا کیا ہے, ادھر کوئی روایت آپ کو نظر آ رہی ہے کیا؟ کوئی روایت نہیں ہے. یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ مولانا الفقی کی بات ہو رہی ہے. یہ فقط یہاں پہ نہیں ہے, یہ تو شروع میں نے آپ کو دکھایا نا کتاب و طہارت شروع ہوتا ہے, آگے جا کے آپ چلتے جائیں. ٹھیک ہے, حدیث کو لکھتے ہیں لیکن نیچے جا کے ان کا سارا فتویٰ ہوتا ہے پورے کے پورا. تو اب جو ہے وہ جو بندہ بھی حدیث کی کتاب اٹھائے گا تو اگر وہ شیخ صدوق الرحمہ کی جو حدیث انہوں نے نقل کیا اس کو لے گا تو یہ بھی وہ شیخ صدوق کی تقلید کر رہا ہے, اور شیخ صدوق الرحمہ نے اس حدیث کے تحت جو فتویٰ دیا ہے اس کو لے گا تو یہ بھی کیا شیخ صدوق الرحمہ کی کیا ہو جائے گی, تقلید ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کتب اربعہ موجود ہے حدیث کی, ہم اسی کے مطابق چلیں گے, تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اہل سنت والے کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کی تقلید کریں گے, تو آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 کتابیں موجود ہیں تو ہم 4 کتابوں کی کیا کریں گے, تقلید کریں گے. تحقیق شحقیق نہیں کریں گے کہ بھئی اس حدیث کی سند ہے یا سند نہیں ہے, یہ حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی. اور پریکٹیکل پھر پھنسیں گے. پریکٹیکل کہاں پہ پھنسیں گے؟ جہاں پہ شیخ صدوق الرحمہ کہیں گے کہ جی میں سما بن مہران کی روایت کو نہیں لیتا, وہ وقفی المذہب ہے. شیخ طوسی اس کی روایت کو لے رہے ہوں گے. اچھا شیخ صدوق کہیں گے کہ یہ جو روایات ہیں جو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ دھونے کا حکم دیتی ہیں یہ ساری منقطع الاسناد ہیں, میں ان کو نہیں لیتا, اور شیخ طوسی الرحمہ ان روایات کو لے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ادھر سے شیخ صدوق الرحمہ کہیں گے کہ روایت کے اندر جو نماز جمعہ کے کیا نام ہے غسل جمعہ کے لیے واجب کا لفظ ہے, یہ واجب کے معنی میں لہذا غسل جمعہ کرنا تمہاری پر واجب ہے, اور ادھر سے شیخ طوسی الرحمہ اس کو سنت کہیں گے, وہاں پہ پھر آپ پھنسیں گے. اچھا یہاں پہ آپ جو ہے وہ اگر وسائل الشیعہ بعد میں آ جائیں وہاں پہ پھر مزید پھنسیں گے. وسائل الشیعہ والے نے تو بہت ساری احادیث لکھ دی, شیخ صدوق الرحمہ نے تو مقدمہ لکھا 20-25 مشہور کتابوں کے نام لکھے کہ میں فقط ان کتابوں سے حدیث لوں گا جن کے اوپر کیا اجماع ہوتا تھا اور ان سے جو ہے وہ حدیثیں لی جاتی تھی.
جبکہ شیخ حر عامل الرحمن نے 88 کتابوں کی وہاں پہ لسٹ لکھی، وہاں سے انہوں نے حدیث سے نہیں، 13 کتابیں انہوں نے کہا کہ میں اس سے حدیث سے نہیں لوں گا۔ ان کے بعد محدث نوری ہے مستدرک میں، انہوں نے کہا کہ ان 13 میں سے 7 کتابوں سے حدیث سے لینی چاہیے، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ کتابیں ثابت ہیں۔ تو یہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اصل صدور۔ اصل صدور حدیث میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تقلیدی کریں گے اور کیا کریں گے؟ آپ نے خود سے تھوڑی تحقیق کرنی ہے۔ جہت صدور میں آپ کیا کریں گے؟ تقلید کریں گے۔ خود معنی روایت میں کہ یہ روایت کسی روایت سے ٹکرا رہی ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ تقلید کریں گے۔ خلاصہ اپنی بات کا یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی تقلید کرنا کیسے واجب ہے، تو ہم نے کہا کہ تقلید کا پہلا معنی تو کیا ہو گیا کہ جو آپ کو حدیث اور روایت دے رہا ہے اور اس کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہی حکم معصوم ہے، اگر آپ اس محدث کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں اور اس کی کتاب سے حدیث کو اٹھا رہے ہیں، خود تحقیق نہیں کر رہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ محدث کی تقلید کر رہے ہیں، یہ بھی تقلید ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو حدیث کا ریفرنس نہیں دیتا، حدیث سے جو اس نے حکم شرعی سمجھا وہ آپ نے لکھ دیا، جیسے شیخ صدوق الرحمن نے کتاب من لا فقیہ میں حدیث کے ریفرنس نہیں دیے، سیدھی سیدھے آدھے صفحے کے پورے 2 صفحوں کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، آگے آپ کتاب المیراث میں جا کے دیکھیں۔ آپ اگر انہی کو لے لیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں۔ لہٰذا تقلید سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تقلید سے تب فرار ممکن ہے کہ جب آپ خود کیا بنے؟ صاحب تحقیق بن جائیں، اور خود کیا بنے؟ آپ فقیہ بن جائیں۔ آپ کہیں گے بھی محدثین نے جو حدیثیں لکھی میں اس پہ نئے سرے سے تحقیق کروں گا، میں دیکھوں گا کہ یہ حدیثیں کون سی کتابوں سے لی گئیں، وہ کتابیں ہمارے زمانے تک کیسے پہنچیں، کیا وہ کتابیں ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، خود اس حدیث کے مخالف کون سی حدیثیں ہیں۔ خود جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ مجتہد ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود تحقیق نہیں کرتے اور عام انسان رہتے ہیں تو آپ کو تقلید کرنا پڑے گی، یا آپ روایت لینے میں تقلید کریں گے، یا روایت کا جو حکم شرعی انہوں نے لکھ دیا اس میں کیا کریں گے؟ تقلید کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ تقلید کا معنی ہو گیا کہ خود روایت لینا اور اس کے اوپر بھروسہ کر لینا، اس کو بھی کیا تقلید کہتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ تقلید کرنا واجب ہے، تو اس واجب سے کیا مراد ہے؟ ہمارے مراجع اعظام کے یہ موقف ہے کہ یہ واجب کیا ہے؟ ایک عقلی واجب ہے۔ آپ اپنی اگر عقل سے پوچھیں کہ میں نے اگر تحقیق خود نہیں کرنی حدیث کے اندر تو میں کیا کروں گا، تو عقل یہی کہے گی کہ بھئی دین کی چھٹی تو نہیں کرنی، کہ آپ وضو آپ کرو ہی نہیں، نماز پڑھو ہی نہیں، دین کی چھٹی تو نہیں کرنی، آپ کو کسی نہ کسی پہ بھروسہ تو کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے حدیث میں تحقیق کی ہوئی آپ اس کے اوپر آپ بھروسہ کر لیں۔ اب وہ کہتے نہیں جی میں فقط جو ہے وہ شیخ صدوق الرحمن کے اوپر بھروسہ کروں گا، تو یہ بھی کیا تقلید ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک عقلی چیز ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں، اگر خود تحقیق نہیں کرتے تو جنہوں نے تحقیق کی ہوئی آپ ان کے اوپر کیا بھروسہ کریں۔ اب جنہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے چاہے آپ کو وہ فتویٰ حدیث کی شکل میں دیں، چاہے آپ کو وہ فتویٰ کیا ہے حدیث کا جو مفہوم ہے، جو اس کا خلاصہ ہے حکم شرعی کی صورت میں، وہ آپ کو کیا بیان کر دیں، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گی؟ تقلید ہو جائے گی۔ یہ الکافی بھی پڑھی ہے، ملا یاز الفقیہ بھی پڑھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں توضیح المسائل پہ عمل نہیں کرتا، میں ان کتابوں پہ عمل کروں گا تو میں تقلید سے جان چھڑوا لوں گا۔ بالکل ایسا تک آپ تقلید سے پھر بھی جان نہیں چھڑوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ الکافی اٹھائی، آپ نے اس میں دیکھا کہ جیسا کہ علامہ باقر مجلسی نے بیان کیا کہ شیخ کلینی کی روش کیا تھی روایات بیان کرنے میں، انہوں نے احادیث متعارض یعنی وہ احادیث جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں ان کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے۔ ہاشمی صاحب جیسے ہاشمی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، اب الکافی میں آپ نے ایک روایت پڑھی، اس میں شیخ کلینی نے جس روایت کو اپنے حساب سے معتبر جانا شامل کیا اور کہا کہ اسی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اس گمان سے کہ رات ہو گئی ہے اور افطار کر لے تو اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ تو شیخ کلینی نے اپنی مبانی کے تحت یعنی جو ان کے مبنا کے ساتھ روایت سازگار تھی انہوں نے اس کتاب میں نقل کر دی۔ دوسرے آپ کے بھائی نے ملا یاز الفقیہ اٹھا لی، اس نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو شیخ کلینی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو رات ہونے کا گمان ہو گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابھی شب نہیں ہوئی تھی اور افطار کر لیا تو قضا نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسرے بھائی نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے ملا یاز الفقیہ میں شیخ صدوق کی کتاب اٹھائی تو وہاں پہ شیخ صدوق نے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص اس گمان سے کہ رات ہو گئی ہے اور وہ کیا کرے؟ افطار کر لے، تو شیخ صدوق کہتے ہیں قضا واجب ہے، اس کے اوپر روزے کی قضا کرے گا۔ تو میرے بھائی آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ پھنس گئے۔ تیسرے بھائی آگے اس نے کہا کہ میں نے شیخ حر عاملی کی کتاب اٹھائی، اس وہاں پر جو بھی عنوان انہوں نے اوپر دیا ہوتا ہے وہ ان کا فتویٰ ہوتا ہے جو ان کی روایات سے فہم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ شراب کے اوپر چلے جائیں، وہی شراب نجس ہے، شیخ کلینی نے کہا کہ ہاں جی نجس ہے، شیخ صدوق نے کہا کہ شراب نجس نہیں ہوتی، حرام ہو اپنی جگہ پہ لیکن حرام نہیں ہوتی، اپنا نجس نہیں ہوتی، آپ کے لباس پہ لگ گئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ کلینی نے کہا کہ نہیں، جو روایت میرے نزدیک معتبر تھی وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے، اگر لباس پہ لگی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ نے جو علماء فقہا کا کہا کہ ایک فقیہ نے اپنی توضیح میں یہ فتویٰ لکھا تھا، دوسرے فقیہ نے یہ لکھا،
میں وہی چیز آپ کے سامنے یوں پیش کر رہا ہوں کہ ملا یاد الفقیر میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ چیز لکھی ہے، آغا کلینی نے یہ چیز لکھی ہے، تو اب یہاں پھر آپ پھنس جاتے ہیں. نہ آپ کی تقریر سے جان چھوٹی تھی، نہ آپ کی فتاوا میں اختلاف سے جان چھوٹی تھی، تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا کیا عمل ہوگا؟ آپ نے بالآخر دین پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا؟ ہاں، یا تو آپ کہیں میں نے دین پہ عمل نہیں کرنا، وہ جیسا کہ تہذیب کے مقدمے میں بھی بیان کیا، تو آپ کہا کہ جناب لوگوں نے دیکھا روایات میں تضاد اور اس قدر ٹکراؤ تھا، وہ بیچارہ دین سے ہی جو ہے وہ پھر گیا. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک مجتہد نے آپ کے لیے کیا آسانی کر دی؟ مجتہد نے ان تمام روایات کو سمجھ کر ایک جو چیز اپنی توضیح میں لکھ دی، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. یہ آپ کے لیے اس نے سہولت مہیا کر دی. اس کا گناہ فقط بیچارے کا یہی ہے کہ اس نے آپ کو دین پہ عمل کرنے کے لیے ایک راستہ مہیا کیا، اور مجتہد نے آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے، نہ ہی اس نے آپ کے اوپر کوئی ایسا عمل تھوپ دیا ہے کہ جو آپ کو جہنم کے تہانے پہ لے جائے گا. فقط اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک توضیح مسائل میں بیان کر دیا کہ میاں شکیات نماز میں اگر شک ہو جائے کہاں جاؤ گے؟ شیخ کلینی کی کتاب سے روایتیں پڑھو گے، شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھو گے. ہر ایک نے اپنے مبنا کے مطابق روایت متعارض میں سے شیخ کلینی نے یہ روایت اٹھائی، روایت متعارض میں سے شیخ صدوق نے یہ روایت اٹھائی، شیخ توسی نے یہ روایت اٹھائی. آپ ان میں نہیں پھنسو، آپ یہ میری اس کتاب پہ عمل کرو. وہ چیزیں کہ جو میں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں یہ ساری ماخوذ ہیں اہل بیت کے فرامین سے، تو حل ہو جاتا ہے مسئلہ. تقلید آپ کو، یہ تقلید کا معنی یہ ہے.